ماہین، تمہیں ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا۔ تمہارا اتنا اوپن مائنڈڈ ہونا بہت برا لگتا ہے۔ کچھ دن بعد ہماری شادی ہے اور مجھے نہیں پسند تمہارا لڑکوں کے ساتھ دوستیاں۔ دانیال غصے میں چلاتے ہوئے بولا اور ماہین نگاہیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں دانیال، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہاری غلام بن کے رہوں۔ کیوں تم مجھے اپنے اشاروں پہ نچانے کی کوشش کر رہے ہو؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی اور اس کی بات سن کے وہ خونخوار نگاہوں سے ماہین کو دیکھنے لگا تھا۔ ماہین، یہ تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہو؟ اس کے کندھوں سے پکڑ کے آہستگی سے اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ ایک دم سے ماہین نے اسے خود سے دور جھٹک دیا۔ اچھا، تمہیں دوستوں کے ساتھ یوں بات کرنا پسند نہیں اور خود تم ہر وقت مجھ سے چپکے رہتے ہو۔ کون سا ہم دونوں کا نکاح ہوا ہے جو مجھ سے چپکنے کی کوشش کرتے ہو؟ آج پہلی دفعہ وہ دانیال سے اس انداز میں بات کر رہی تھی۔ دانیال نے خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ماہین، تم سے بات کرنی ہی فضول ہے، تم میں عقل ہی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ جانے لگا جب ماہین اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ مجھ میں عقل نہیں یا آپ میں عقل نہیں، یہ مت بھولیے گا میں اس رشتے سے انکار بھی کر سکتی ہوں اور مجھے 1 منٹ لگے گا۔ اور دانیال حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا جو اسے محبت کا اعتراف کرتی تھی۔ محبت میں پہل اس نے کی تھی اور آج وہ شادی سے چند دن پہلے اس کے ساتھ ایسی باتیں کر رہی تھی۔ دانیال نے ماہین کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں افسوس تھا۔ اگلے ہی لمحے ماہین کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، وہ اس کے قریب ہو گئی تھی۔ دانیال، دیکھیں میری بات سنیں، بس ماہین، فضول کی باتیں مت کرو۔ یہ کہتے ہوئے وہ جانے لگا۔ اب کی بار ماہین کو احساس ہوا تھا کہ شاید وہ مائنڈ کر گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے بازو سے پکڑ کے اسے اپنے قریب کر لیا۔ اچھا سوری نا، یہ کہتے ہوئے وہ اس کے کندھے سے لگی۔ نہیں، میں تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں نا۔ یہ کہتے ہوئے ماہین کو خود سے دور جھٹکنے لگا، مگر وہ پیچھے سے اسے حق کرتے ہوئے اس کی پشت پہ اپنا سر ٹکا گئی۔ سوری نا، آپ کو پتہ ہے وہ میرے سارے بیسٹ فرینڈس ہیں، ہم سب بچپن سے ساتھ ہیں۔ ان کی پارٹی میں جانا، ان کے ساتھ انجوائمنٹ کے لیے جانا، یہ سب کچھ میرے لیے نارمل ہے۔ میں شادی کے بعد بھی جاؤں گی۔ وہ دوبارہ سے اسی بات پہ آ گئی تھی اور دانیال اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بحث نہیں چاہتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اسے خود سے دور کرتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ غصے میں اپنے کمرے میں ایک دم سے آئی۔ اس نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اگلے ہی لمحے اپنے کمرے میں موجود سونی کو دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے، جو کہ اس کی کتابوں کو سارے بیڈ پہ پھیلائے بیٹھی ہوئی تھی۔ سونی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ دانیال نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا۔ سونی آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے لالا؟ اتنے زیادہ غصے میں کیوں ہیں؟ مجھے لگتا ہے ماہین آپ ہی سے لڑ جھگڑ کے آئے ہیں۔ ویسے بھی آپ کے چہرے سے یہی لگ رہا ہے۔ مجھے کتاب لینی تھی، آقا جان نے بولا تھا کہ آپ کے کمرے سے مل جائے گی، تو وہی لینے آئی تھی۔ اتنا غصہ کیوں دکھا رہے ہیں؟ وہ ایک دم سے اپنی کمر پہ دونوں ہاتھوں کو رکھتے ہوئے غصے میں اسے پوچھنے لگی تھی۔ جلدی جلدی یہ ساری کتابیں سمیٹو، کہاں کہاں سے تم نے اتار کے رکھ دی ہیں؟ تمہیں پتہ ہے میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا، کوئی میری کتابوں کو یوں پھیلائے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ دانیال اپنا سارا غصہ اس پہ نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، آپ اتنا غصہ مجھ پہ کیوں کر رہے ہیں؟ دوسروں کا غصہ مجھ پہ اتارنا بہت غلط بات ہے۔ وہ کبھی دانیال کی باتوں کو سیریس نہیں لیتی تھی۔ ایک دانیال نرمی سے صرف گھر میں ماہین سے ہی بات کرتا تھا، ورنہ تو کسی اور کے ساتھ اپنے سامنے وہ کچھ سمجھتا بھی نہیں تھا۔ وہ اسٹول پہ رکھتی ہوئی اوپر کتابیں الماری میں جوڑنے لگی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ میں کتاب پکڑی ہوئی تھی، دوسرے ہاتھ سے اٹھا کے اپنے بازو پہ کتابیں رکھے الماری میں جوڑ رہی تھی۔ اچانک اس کا پاؤں مڑا، وہ اوپر کتاب رکھنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسٹول سے نیچے گرتی،
وہ فوراً سے اسے تھام چکا تھا۔ بساختہ ہی اس کی نگاہیں سونی کے چہرے کی طرف گئیں، جو بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اب وہ جانتی تھی ایک دفعہ پھر سے اس کی کلاس لگنے والی ہے۔ اندھی ہو گئی ہو کیا؟ نظر نہیں آتا؟ ہمیشہ کی طرح وہی غصے میں اسے دوبارہ سے ڈانٹ پڑ گئی تھی۔ ہاں نہیں نظر آتا، جان بوجھ کے میں گری ہوں، چھوڑے مجھے۔ یہ کہتی ہوئی وہ خود کو چھڑانے لگی۔ جیسے ہی اس نے چھوڑا تو وہ اچانک دھڑام سے نیچے جا گری۔ ہائے میری کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی، بدتمیز، آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آتی لالا؟ معصوم بچی کو گرا دیا ہے۔ اور شور شرابے کی آواز سن کے نادیہ بیگم دانیال کے کمرے میں آئیں۔ دانیال بیٹا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے نیچے گری ہوئی سونی کو دیکھا۔ ہائے بڑی مما، مجھے نیچے سے اٹھائیں، اس منحوس کی وجہ سے میں گر گئی ہوں۔ وہ دانیال کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ مما دیکھ رہی ہیں کس قدر یہ بدتمیز لڑکی ہے، ذرا بھی لحاظ نہیں۔ انہوں نے دانیال کی طرف دیکھا اور اسے اٹھانے لگی۔ دیکھو بیٹا کیسے گر گئی ہو۔ آپ کو پتہ ہے بڑی مما، بکس جوڑ رہی تھی، کھڑوس مجھے کہہ رہا تھا میری کتابوں کو ہاتھ کیوں لگایا، جیسے سونے کی کتابیں ہوں۔ یہ کون سا اپنے جہیز میں لے کے آیا تھا جو اس وقت بدتمیزی سے پیش آ رہا تھا؟ وہ غصے میں دانیال کو آنکھیں دکھانے لگی۔ نادیہ بیگم کہنے لگی، او ہو بیٹا جھگڑو تو نہیں، ایک تو تمہیں ہر وقت سے جھگڑنے کے لیے تیار رہتی ہو۔ بڑی مما یہ بہت ہی بدتمیز ہے، اور تم کون سی تمیز والی ہو؟ وہ چاہتی تھی اس کی شکایت لگائے، بدتمیز لڑکی۔ وہ خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اگلے ہی لمحے وہ آنکھیں چھوٹی کیے دانیال کو دیکھنے لگی۔ اس نے ساری کتابیں الماری سے اٹھا کے نیچے پھینک دی۔ یہ لو آپ خود ہی جوڑ لینا۔ نادیہ بیگم جانتی تھی کہ اب معاملہ ان کی پہنچ سے دور ہو گیا ہے، اس وجہ سے وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ دانیال خونخوار نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اچھا کیا ہے، میں جانے لگی ہوں، خود ہی جوڑیں اپنی کتابیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ جانے لگی جب دانیال نے اس کے بازو سے پکڑ کے کھینچا، دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے ایسے فضول قسم کے مذاق اور فضول قسم کی حرکتیں کرنے والے لوگ کس قدر زہر لگتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی وہ سامنے کھڑی ہوئی سونی کا خون پی جائے گا۔ سونی کو واقعی میں اس کی نگاہوں سے ڈر لگا تھا۔ وہ ڈرتے ہوئے کہنے لگی، اچھا دور ہٹے لالا، میں جوڑ دیتی ہوں، اتنا غصہ مت کریں۔ وہ جلدی سے اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے جلدی کتابیں اٹھانے لگی۔ وہ اپنے سینے پہ بازو باندھے اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ ماہین کمرے میں داخل ہوئی، جو اسے بات کرنے کے لیے آئی تھی۔ اس کے کمرے میں اتنی رات کو سونی کو دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ سونی، تم دانیال کے کمرے میں اتنی رات کو کیا کر رہی ہو؟ ہاں اچھا ہوا آپ آ گئی ہیں، آپ کے اس جلاد ہونے والے شوہر کی بے عزتی برداشت کر رہی تھی، دماغ خراب تھا جو اس کے کمرے میں آ گئی۔ وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے کتابیں جوڑنے کے بعد کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ پلیز ماہین، ابھی کوئی فضول قسم کی بات مت کرنا، کمرے سے باہر چلی جاؤ۔ اس نے ماہین کو جانے کا اشارہ کیا تو ماہین آہستگی سے اس کے قریب آ گئی۔ کیا ہوا ہے، ناراض ہیں؟ حیرت سے اسے دیکھا۔ میں رابطہ کروں گی نا، لیکن ایسے اپنے دوستوں کو چھوڑ نہیں سکتی۔ ماہین پلیز، میں فی الحال اس ٹاپک پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ پھر آپ یاد رکھیں، اگر تم میں سے اپنے دوستوں کو چھوڑا تو پھر میں آپ کے ساتھ شادی نہیں کروں گی۔ میں ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ واقعی میں ماہین، تم اپنے ان نکمے اور کسی ناکام کے دوستوں کی وجہ سے مجھے چھوڑنے کی بات کر رہی ہو؟ دانیال آنکھیں چھوٹی کیے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں میرے لیے مشکل نہیں ہے دانیال صاحب آپ کو چھوڑنا۔ اب کی بار وہ بھی اپنی انا میں آ گئی تھی اور دانیال کو حیرت ہوئی تھی۔ دانیال نے اسے ہر طرح سے محبت دی، کتنا اسے ٹوٹ کے چاہا تھا، اور آج وہ دانیال کے سینے میں
کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ کتنی آسانی سے دانیال کو کہہ رہی تھی کہ وہ اسے چھوڑ دے گی۔ مجھے بھی پھر کوئی شوق نہیں ایسی عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کا۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں باہر جانے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، جاؤ، چلے جاؤ، میں صبح خود ہی انکار کر دوں گی تایا جان کو، مجھے ان کے بیٹے کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ غصے میں کمرے سے باہر نکلا۔ سونی سامنے سیڑھیوں پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے یوں غصے میں باہر جاتا ہوا دیکھ کے سونی کہنے لگی، لالا کیا ہو گیا ہے؟ پھر اپنی ہونے والی بیگم سے لڑائی ہو گئی؟ اب اسے لڑائیاں ہونے لگی ہیں۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے بھاگی، مگر وہ غصے میں آ کے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ لالا اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہیں؟ دھیان سے جائیے گا لالا، وہ پیچھے سے بار بار بول رہی تھی۔ اتنے میں باہر گئے۔ مجھے تو ان کی ٹینشن لگی ہوئی ہے، سونی پریشانی کے عالم میں بولی۔ بیٹا تم اتنی رات کو جا کیوں رہی ہو؟ سونی، ماما اسے کہنے لگی۔ سونی نے ان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، ماما وہ دیکھے نا، ایسے غصے میں چلے گئے ہیں۔ اتنے میں نادیہ بیگم بھی آ گئی تھی، میں ان کو کال کرتی ہوں، نادیہ بیگم نے بولا تھا۔ سونی بیٹا جا کے تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ اپنی مما کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی، مگر نہ جانے کیوں اس کا دل بے چین ہونے لگا تھا۔ اچھا خاصا وہ دانیال کے ساتھ جھگڑ گئی تھی، مگر یوں دانیال کو غصے میں جاتا ہوا دیکھ کے اسے پریشانی ہونے لگی۔ اسے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ آ کے باہر ہی لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ ولید صاحب اسے دیکھ کے حیران ہوئے۔ بیٹا کیا ہوا ہے؟ لاؤنج میں کیوں بیٹھ گئی ہو؟ آپ کو پتہ ہے وہ آپ کا کھڑوس بیٹا اتنے غصے میں گیا ہے نا تایا جان، اس وجہ سے مجھے اس کی تھوڑی ٹینشن لگ گئی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگے۔ ویسے تو تم اس سے اتنا زیادہ ڈرتی ہو، ہر وقت تمہیں ڈانٹتا رہتا ہے، اب اسی کی ٹینشن میں بیٹھی ہوئی ہو۔ تایا جان کیا ہے نا، جو بھی کھڑوس بھی ہے اپنا کزن ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ تایا جان اس وجہ سے آپ کو کال کرے نا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ اسے اچانک سے کیا ہوا تھا۔ جب کمرے سے شہروز آیا تو وہ چلتی ہوئی گھبرا گئی۔ کیا ہوا ہے شہروز بھائی، کیا ہوا ہے؟ اس نے جیسے ہی شہروز کو پریشان دیکھا تو جلدی سے اس کے پاس آئی تھی۔ وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، دانیال کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، جلدی ہاسپٹل چلیں۔ یہ سن کے سب پہ گویا قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ ہسپتال تھے۔ ڈاکٹر نے بولا تھا ایکسیڈنٹ بہت شدید قسم کا ہوا ہے، بہت زیادہ بلڈ لاس ہو چکا ہے، آنے میں بھی کافی دیر ہو گئی ہے۔ وہ سب پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ قاسم صاحب اپنے بڑے بھائی کو دیکھنے لگے۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، دانیال کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نادیہ بیگم نے رو رو کے اپنی بہت بری حالت بنائی ہوئی تھی۔ بڑی مما خاموش ہو جائیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، پریشان مت ہوں، دانیال لالا کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دانیال کی بہن بھی بیٹھی ہوئی تھی، مسلسل روئے جا رہی تھی۔ آپ بھی پریشان نہیں ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ سب کو دلاسا دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ کنڈیشن ان کی ٹھیک نہیں ہے۔ صبح تک سب دعائیں مانگتے رہے تھے۔ صبح کے وقت ڈاکٹر کہنے لگے وہ خطرے سے باہر ہیں، لیکن انہیں بہت بری قسم کی چوٹیں آئی ہیں، شاید وہ چل پھر نہیں سکیں گے کیونکہ ان کی ریڑھ کی ہڈی میں چوٹ آئی ہے۔ ان کی ٹانگوں میں بھی کافی زیادہ ایسی چوٹیں آئی ہیں۔ سبھی کے چہروں پہ اداسی چھائی ہوئی تھی۔ نادیہ بیگم تو بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ اپنے بیٹے سے ملنا بھی نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ اسے اس حالت میں دیکھ ہی نہیں سکتی تھی۔ 1 مہینہ وہ ہاسپٹل میں رہا۔ 1 مہینے بعد وہ ڈسچارج ہو کے آیا، لیکن جیسے ہی وہ واپس آیا سب سے پہلے اس کے کمرے میں اس سے ماہین ملنے آئی تھی اور اسے امید تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے ماہین کو دیکھا۔ مجھے تو لگا تھا بھول گئی ہوگی، لیکن تم تو مجھ سے ملنے آ گئی ہو۔ دانیال کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ دیکھو میں فیصلہ گھر والوں کو سنا چکی ہوں، لیکن گھر والے چاہتے ہیں کہ کیا مطلب؟ میں تمہاری بات کو سمجھا نہیں۔ میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ سن کے دانیال کو دھچکا سا لگا تھا۔ پہلے ہی مجھے الجھن سی ہو رہی تھی تم سے دانیال،
تم ایسی فضول قسم کی پابندیاں لگاتے تھے، اوپر سے اب تو تم چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں۔ ساری عمر تم بیڈ پہ پڑے پڑے مجھ پہ پابندیاں لگاتے رہو گے۔ اس وجہ سے زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ امریکہ جانا ہے، میرا خواب ہے، وہاں جا کے اسٹڈی کرنا، میں اپنے خواب پورے کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر چلی گئی تھی اور وہ مکمل طور پہ ایسے لگ رہا تھا جیسے اندر سے ٹوٹ چکا ہو۔ وہ ماہین سے کبھی ایسی امید نہیں کر سکتا تھا۔ محبت کا پہلا قدم بڑھانے والی ماہین تھی، اظہار کرنے والی ماہین تھی، اسے پرپوز کرنے والی ماہین تھی، اور آج ماہین ہی اسے دھتکار کے جا رہی تھی۔ وجہ کیا تھی کہ وہ چل پھر نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنے کمرے میں آنے سے سب کو منع کر دیا تھا، نہ وہ کچھ کھا رہا تھا نہ پی رہا تھا۔ پہلے ہی اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، اوپر سے اس نے کھانا پینا بھی بند کیا ہوا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا، کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ جو لیپ ٹاپ سامنے رکھے کچھ ٹائپ کر رہا تھا، اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا، سامنے سونی کھڑی ہوئی تھی، ہاتھ میں اس کے کھانے والی ٹرے تھی۔ لالا، یہ کیا بات ہوتی ہے؟ مانا کہ ماہین آپی نے آپ کی ناقدری کی ہے۔ بھائی، اتنے خوبصورت سے لالا کو چھوڑ کے تو اس میں ان کی بدقسمتی ہے۔ بھائی، آپ نے کیوں اپنی حالت بنائی ہوئی ہے؟ چلیں عیاشی کریں، آپ کے لیے میں کیا بنا کے لائی ہوں، آپ کے پسندیدہ نگٹس۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی اور وہ غصے میں سونی کو دیکھنے لگا۔ سونی، چلی جاؤ کمرے سے۔ وہ غصے سے گویا ہوا۔ اس کی بات سن کے سونی کہنے لگی، بالکل بھی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے میرا دل آپ کے لیے ایسے دھک دھک کر رہا ہے۔ اس دن آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے میں کتنا پریشان ہوئی تھی آپ کے لیے۔ وہ آ کے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی اور بہت ہی دوستانہ انداز میں اس کے سامنے بیٹھ گئی، جیسے وہ دونوں بہت اچھے دوست ہوں۔ حالانکہ ان دونوں کے درمیان تو ہمیشہ لڑائی ہوتی تھی۔ آپ ہی کتنی پریشان ہیں، ماما، بابا، میرے بھائی، سب کتنے زیادہ آپ کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اوپر سے آپ کو نخرے دکھائے جا رہے ہیں۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے اسے بولی تھی تو اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، سونی چلی جاؤ ورنہ میں تمہیں ڈانٹ دوں گا۔ وہ تو آپ ہر وقت ڈانٹتے ہیں، ابھی آپ ڈانٹ لیں گے تو مجھے مجبوری سمجھ کے اگنور کر دوں گی۔ چلیں شاباش، یہ لے کھائیں۔ وہ اس کے سامنے نگٹس کرتے ہوئے بولی، میں نے نہیں کھانے۔ اچھا، ماہین کو بلا کے لاتی ہوں، وہ آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہے، کم از کم اس کے ہاتھوں سے تو کھا لیں گے نا۔ دیکھیں لالا، میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ کھائیں نا۔ وہ زبردستی اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے بولی، آپ کو پتہ ہے جو لوگ ہماری قدر نہیں کرتے، ہمیں انہیں اپنی زندگی سے نکال دینا چاہیے۔ وہ اس کی استانی بنی اسے سمجھا رہی تھی اور وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اسے ہنسانے مسکرانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی اور باتوں باتوں میں وہ سارے نگٹس کھا چکا تھا۔ آپ کو پتہ ہے یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے۔ آپ کو پتہ ہے بڑی مما، چھوٹی مما سب کہتی ہیں تم اتنی اچھی ہو، اتنی اچھی کوکنگ کرتی ہو، تمہارے شوہر کی تو عیاشی ہوگی۔ وہ ہنستے ہوئے اسے بولی تھی۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے کل صبح ماہین آپی کی فلائٹ ہے، وہ تو چلی جائیں گی، اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائیں گی۔ چلے وعدہ کریں ہم بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، اس کے آگے ہاتھ کیا۔ دانیال نے بے ساختگی میں ہی اس کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ آج سے ہم دوست ہیں بھائی، پہلے ہماری اچھی خاصی دشمنی تھی، لیکن آج سے ہم دوست بن کے رہیں گے۔ پھر ہم ماہین آپی کو بتائیں گے ہم بھی زندگی میں آگے بڑھ گئے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے اسے بتا رہی تھی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی چھوٹا بچہ ہو، جیسے وہ ٹریٹ کر رہی تھی۔ دن گزرنے لگے تھے، وہ چل پھر تو نہیں سکتا تھا، مگر سونی اسے بہت اچھے سے خیال رکھ رہی تھی کیونکہ اسے کالج سے چھٹیاں تھیں اور زیادہ وقت وہ گھر پہ ہی رہتی تھی۔ ویسے بھی سیکنڈ ایئر کے ایگزامس کے بعد وہ یونیورسٹی جانے کی تیاری کر رہی تھی اور ابھی تک اس کے رزلٹ آنے میں کافی ٹائم باقی تھا۔
آدھی رات کا وقت تھا۔ وہ ایک کتاب لیے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ اونگتے ہوئے بولا۔ میں سونے لگا تھا۔ بھائی سونا کیوں ہے؟ میں آپ کو ناول سناتی ہوں، کل والے ناول کے بارے میں بتاتی ہوں، اس کی کہانی سناتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، دیکھو تمہیں پتہ ہے نا، مجھے ناولز میں بالکل انٹرسٹ نہیں ہے، تو انٹرسٹ پیدا کرنا پڑے گا نا۔ آ جائیں میں آپ کو سناتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ آ کے دوسرے سائڈ پہ بیٹھ گئی۔ وہ اسے ناول پڑھ پڑھ کے سنانے لگی۔ آپ کو پڑھتا ہے؟ ڈاکٹر نے بولا ہے کہ آپ کے پاؤں کا مساج کریں گے، ٹانگوں کا مساج کروں گی تو آپ جلدی چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ بس میرا آپ سے وعدہ ہے کہ ماہین آپی کے آنے سے پہلے میں آپ کے لیے بیوی تلاش کروں گی، آپ کو چلنے پھرنے کے قابل بناؤں گی۔ وہ ہنستے ہوئے اسے بول رہی تھی، تم مجھ سے ہمدردی کر رہی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ تو اس کی بات سن کے وہ جو ناول سبھی شروع کرنے لگی تھی، اس کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے دانیال کو دیکھا اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ ایسا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ مجھے آپ سے ہمدردی ان لوگوں سے ہوتی ہے جن کا آگے پیچھے کوئی نہ ہو، لیکن آپ کے پاس آپ کے مما ہیں، بابا ہیں، بھائی ہیں، آپ کے اپنے ہیں، آپ کی آپی ہیں، سب کچھ ہیں، اتنی زیادہ محبت کرنے والے لوگ ہیں، پھر بھلا میں کیوں آپ سے ہمدردی کروں گی؟ میں تو آپ کی دوست بنی ہوں، میں تو دوستی کا فرض ادا کر رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے؟ رونے کیوں لگی ہو؟ آپ نے مجھے ایسا سمجھا ہوا ہے؟ بھائی آپ نے میری دوستی کو ہمدردی کا نام دے دیا، ایسے کون کرتا ہے؟ اچھا بھائی مذاق کیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، چلو سناؤ مجھے ناول، میں تمہارا ناول سننے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے۔ وہ پیچھے تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے اسے ناول سنانے لگی۔ وہ بڑے غور سے سنے جا رہا تھا۔ اچانک وہ آ گئی۔ رومانٹک سین پہ وہ بالکل لال سرخ پڑ گئی تھی۔ اس نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی، مقابل شخص کو دیکھا۔ ہاں یہ بھی سناؤ نا، وہ آپ کو اپنی ہونے والی بیوی یاد آ گئی ہوگی، وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولی۔ اس نے مقابل کی بات کا جواب نہیں دیا۔ پڑھو آگے۔ اس کی بات سن کے سونی کا چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ نہیں، آپ ایک کام کریں، یہ والا سین آپ خود پڑھ لیں، میں آگے آپ کو سناتی ہوں۔ وہ اس کے ہاتھ میں بک پکڑا چکی تھی اور وہ تو بڑے تجسس سے پڑھ رہا تھا۔ توبہ، کس قدر آپ بے شرم انسان ہیں۔ مجھے لگا تھا کہ آپ کہیں کہ نہیں، یہ سین میں نے نہیں پڑھنا، لیکن دیکھو کیسے شوق سے پڑھ رہے ہیں۔ توبہ، وہ ساتھ بڑبڑا رہی تھی۔ یہ لو میں نے پڑھ لیا ہے، آگے پڑھو۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا اور وہ اسے ناول سناتی وہیں سو گئی تھی اور وہ پاس سوئی ہوئی سونی کو دیکھ ہی جا رہا تھا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا۔ ولید صاحب کمرے میں داخل ہوئے، جو دانیال سے بات کرنے آئے تھے۔ دانیال کو اس میں کھویا ہوا دیکھ کے ان کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ دانیال بیٹا۔ وہ بابا جان، وہ فوراً سے ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ وہ بابا جان میں اسے اٹھانے لگا تھا۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے آئی تھی تو یہیں پہ سو گئی۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئی وہ کیا بہانہ بنائے۔ وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے میں اٹھا دیتا ہوں۔ سونی بیٹا اٹھ جاؤ، وہ نرمی سے بول رہے تھے۔ سونی نے آنکھیں کھول کے ارد گرد دیکھا۔ او تایا جان، آپ دیکھیں اس کھڑوس نے مجھے اٹھایا بھی نہیں۔ وہ بمشکل اٹھتے ہوئے ناول وہیں چھوڑتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ولید صاحب کہنے لگے، بیٹا مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ وہ کہنے لگا، جی بابا جان بولیں۔ دیکھو میں نے تیمور بھائی سے بات کی ہے، تیمور بھائی اس بات کے لیے راضی ہیں، وہ سونی کی شادی تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ یہ سن کے وہ حیران ہوا تھا۔ کیا مطلب ہے بابا جان؟ آپ کو پتہ ہے سونی مجھ سے عمر میں کتنی چھوٹی ہے؟ دیکھو وہ تمہارے ساتھ اٹیچ ہے، جس طرح اس نے تمہارا خیال رکھا، تمہارا ساتھ دیا، جیسے وہ تمہارے پاس آتی ہے، شاید اسے اچھی تمہارے لیے کوئی ہم سفر نہیں ہو سکتی۔ یہ تو اس کے دل نے بھی اعتراف کیا تھا۔ سونیا سے اچھی تو کبھی اسے
ہم سفر مل نہیں سکتی۔ لیکن بابا جان، کچھ نہیں، پہلے تم اپنی مرضی سے ماہین سے رشتہ طے کروایا، دیکھو وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی ہے، قاسم بھائی اس کی وجہ سے بہت زیادہ شرمندہ ہیں، لیکن تم شادی کر لو۔ لیکن بابا جان، میں ٹھیک تو ہو جاؤں، وہ تمہیں خود ہی ٹھیک کر لے گا، اب بس اسی بارے میں سوچو۔ اپنی سونی سے بات کی ہے؟ نہیں، سونی نے کیا کہنا ہے، اس نے تو یہ چیز اپنے بابا کو ہی سونپی ہوئی ہے۔ اس کے بابا، اس نے وہی کرنا ہے جو اس کے بابا نے کہنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ نہ جانے کیوں آج اس نے الگ انداز میں سونی کے بارے میں سوچا تھا۔ اس ناول کو اٹھا کے ایک دفعہ پھر سے وہی سین پڑھنے لگا۔ اس کا اپنا چہرہ بالکل شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ کتاب کو سینے سے لگاتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کی تو وہ خود کو سونی کے ساتھ تصور کرنے لگا تھا۔ اس کی دھڑکنیں بہت تیز ہو گئیں۔ اگلی صبح سونی آئی، شاید ابھی تک اس کے ساتھ بات نہیں کی تھی، اس وجہ سے ایسے بے دھڑک اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اٹھے اٹھے، جلدی سے اٹھیں۔ جلدی سے وہ اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا ہو گیا سونی؟ رات کو بھی تم نے مجھے سونے نہیں دیا، مجھے سونے دو۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ اٹھ جائیں نا، آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر نے کیا بولا تھا، صبح صبح اس آئل کے ساتھ آپ کے پاؤں کا اچھی طرح مساج کرنا ہے۔ چلیں اٹھیں، شاباش اٹھیں۔ وہ اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ زبردستی اسے اٹھا کے بٹھایا، اسے اپنا سہارا دیا، ویل چیئر پہ بٹھاتے ہوئے اسے باہر لے کے آ گئی، لان میں پڑی ہوئی کرسی پہ بٹھایا۔ اب دیکھو میں کیا کہتی ہوں۔ وہ اپنے بازو فولڈ کرنے لگی۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے میری بوٹیاں بنانے لگی ہو، کسائیوں کی طرح۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ ہاں، ابھی آپ کی بوٹیاں بھی بنانی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھتی، اس کے پاؤں کو اپنی گود میں رکھ چکی تھی۔ سونی، یہ کیا کر رہی ہو؟ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ آئل کے ساتھ آپ کے پاؤں کا مساج کرنے لگی ہوں۔ سونی، سچ میں مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا تمہیں یہ اپنے قدموں میں بٹھا کے۔ بھائی موقع آئے گا تو میں آپ کو اپنے قدموں میں بٹھا لوں گی، ٹینشن مت لیں، وہ ہنستے ہوئے بولی، اور وہ بے ساختہ ہی اسے دیکھ رہا تھا، جو نہ جانے کیا کیا باتیں اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ شاید حقیقت میں وہی عورت مرد کی محبت کے قابل ہوتی ہے جو مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیتی ہے۔ وہ اسے دیکھے جا رہا تھا۔ نادیہ بیگم کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ تو ہمیشہ سے سونی کو اپنی بہو کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی۔ اب اپنے بیٹے کے قریب سونی کو دیکھ کے وہ بس مسکرائے جا رہی تھی۔ ارے بڑی مما، آپ کیوں وہاں کھڑی ہوئی ہیں؟ ادھر آئے نا، اس نے نادیہ بیگم کو بلایا۔ بیٹا، صبح صبح ابھی تم نے ناشتہ بھی نہیں کیا، اسے لے کے بیٹھ گئے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی معصوم سی بچی سے اتنی خدمتیں کرواتے ہوئے؟ مما، میں نے نہیں بولا تھا، سچ میں یہ خود مجھے صبح صبح اٹھا کے لائی ہے۔ ہائے بڑی مما، میں چاہتی ہوں جلدی جلدی چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں، وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ چلیں پھر چل لوں گا، ٹینشن مت لو، وہ نرمی سے گویا ہوا۔ وقت گزرنے لگا۔ آج کل سونی اسے دور رہنے لگی تھی۔ جب اسے دیکھتی سونی کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو جاتا۔ آج کافی دنوں بعد سونی اس کے لیے چائے والا کپ لے کے آئی۔ گھر میں ان کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی، لیکن سونی نے اسے کسی کو اس بارے میں کوئی بات نہیں بتائی۔ وہ بالکل خاموش تھی۔ سونی چائے والا کپ رکھ کے جانے لگی۔ جب اس نے سونی کی کلائی سے پکڑ کے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سامنے آ گئی تھی۔ کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ کیا تم اس شادی سے خوش نہیں ہو جو مجھ سے بات نہیں کر رہی؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تو اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ وہ نگاہیں جھکا گیا۔ سونی اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے بولا، شرم آ رہی ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولے، کیا تم مجھ جیسے انسان کے ساتھ شادی کرنے کے لیے خوش ہو جو چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے؟ اس کی بات سن کے سونی نے نگاہیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے قریب ہو گئی، بہت زیادہ قریب۔
اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ کیا مطلب کس جیسا انسان؟ وہ یہ الگ ہوئی تھی۔ سونی کی آنکھوں میں اس کے لیے محبت تھی۔ وہ سونی کے قریب ہوا، اس کی گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، مجھ سے محبت کرنے لگی ہو کیا؟ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں سونی۔ اس کی آنکھوں میں ایک نرم سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی، اس کے لیے بہت قیمتی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ سونی کیا کر رہی ہو؟ کوئی دیکھ لے گا۔ وہ سونی کو خود سے الگ کرنا چاہتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، میرا جی چاہتا ہے میں آپ کے حصار میں خوبصورت لمحات گزاروں، میں ناول پڑھوں آپ کے حصار میں، آپ کے سینے پہ سر رکھ کے۔ پتہ نہیں کیوں جب جب میں ناول پڑھتی ہوں، اس کے خوبصورت سینز پڑھتی ہوں جو سین میں پڑھنے کے لیے آپ کو دیا تھا، نہ جانے کیوں میں ہر جگہ خود کو آپ کے ساتھ تصور کرنے لگ جاتی ہوں۔ مجھے یقین ہے ایک دن آپ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں گے، مجھے باہوں میں اٹھا کے مجھے جھولے دیں گے۔ وہ عجیب انداز میں بے خودی کے عالم میں بول رہی تھی۔ شاید اس وقت وہ اپنے ہوش میں نہیں تھی۔ سونی کی ایسی باتیں سن کے وہ حیران ہوا تھا۔ سونی، وہ دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے اسے ہوش دلانا چاہتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، میں چاہتی ہوں آپ میرے بالوں میں ہاتھ پھیریں، میں آپ کی گود میں سر رکھ کے کئی گھنٹے آپ کے پاس گزاروں اور صرف آپ مجھے محبت دیں، ہمارے بچے ہوں۔ آپ کو پتہ ہے، جب سے ہمارے رشتے کی بات ہوئی ہے، نہ جانے کیوں مجھے عجیب عجیب سی خواہشات ہونے لگی ہیں۔ میرے پاس آپ کی اولاد ہو، میری کوکھ سے آپ کے بچے جنم لیں، اور پتہ نہیں کیا کیا فیلنگز آتی ہیں۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ ساری سوچیں مجھے عجیب سی بنا دیں گی۔ میں چاہتی ہوں میں جلد از جلد آپ کے نکاح میں آ جاؤں اور میں ہر چیز کو سوچوں، آپ کے ساتھ ہر لمحہ سوچوں۔ آپ کو نہیں پتہ، ایک عورت جب کسی مرد کے ساتھ خود کو سوچتی ہے تو اس کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے وہ اس کے نکاح میں جائے، اس کے بچوں کی ماں بنے۔ اور میری سب سے بڑی خواہش، اور عجیب انداز میں بولے جا رہا تھا۔ دانیال نے اسے خود سے الگ کیا تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سونی کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، مگر سونی فوراً سے اٹھ کے چلی گئی اور دانیال حیران ہوا تھا۔ وہ ایسی بھی باتیں کر سکتی تھی، اس کی اولاد کی والی، اس کی بچوں والی، ان سب باتوں نے اسے کنفیوز کر کے رکھ دیا تھا۔ سونی جیسے ہی اپنے کمرے میں آئی تو اس کی دھڑکنیں بہت تیز ہو رہی تھیں۔ وہ اپنی دھڑکنیں کنٹرول ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ یا اللہ، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ میں ان کے ساتھ کیسی باتیں کرتی رہی ہوں؟ مجھے کچھ بھی سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ میں کیوں نہیں خود کو سنبھال پا رہی؟ میں اس شخص سے اتنی زیادہ محبت کیسے کر پا رہی ہوں؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی اور سونی کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا جا رہا ہے۔ اور وہ لمحہ بھی آ گیا جب وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا تھا۔ آنے والے لمحات کے بارے میں سوچ سوچ کے اس کا دل بہت شدت سے کانپ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس شخص کے ساتھ اس کی بیوی کے روپ میں ملنا اسے کیسا محسوس ہوگا۔ کمرے کا دروازہ کھلا، وہ ویل چیئر پہ ہی اس کے پاس آیا۔ اب وہ ہلکا ہلکا سا چل پھر بھی سکتا تھا، لیکن وہ ایسی کوشش نہیں کرتا تھا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا اور وہ بیڈ تک آیا۔ ویل چیئر جسے وہ آج خود اٹھا تھا، اٹھنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن آ کے اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے سونی کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا۔ سونی، وہ سرگوشیانہ انداز میں بولا، مگر سونی کی دھڑکنیں اتنی تیز ہو رہی تھی۔ تمہارے ناول میں شادی کی رات والا بھی ایک سین تھا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا تو سونی کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ وہ سب کچھ پڑھتی ہو؟
اس کے چہرے کو اوپر کرتے ہوئے بولا، نہیں، میں وہ نہیں بڑھتی۔ وہ فوراً سے اپنی صفائی پیش کرنے لگی۔ اتنی تمہاری آواز کیوں نہیں نکلی؟ پہلے تو میرے سامنے اتنا بولتی ہو، تمہاری زبان بند نہیں ہوتی۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ اس کی بات سن کے وہ زبردستی اپنے لبوں پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولی۔ وہ اس کے چہرے کو تھوڑی سے پکڑ کے اوپر کر گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے اوپر جھکتا اپنے لمس سے آشناس کروا گیا۔ وہ اس کی شیروانی کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ گئی تھی۔ وہ دونوں لبوں پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ بکھیری ہوئی تھی۔ کتنی محبت کرتی ہو مجھ سے، مجھے بتاؤ کہ نہیں ہے؟ بتاؤ نا میری جان۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا۔ سونی نے نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ میں آپ کی جان ہوں کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ تو اس کی بات سن کے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں جی، آپ میری جان ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کے قریب ہوتا اس کے کان میں سرگوشیاں کرنے لگا۔ اس کی محبت بھری سرگوشیاں، اس کے جملے، اس کے الفاظ، جب سونی کو چاہیے تھا کہ وہ ان تمام الفاظ کو بہت ہی محبت سے اس کے کانوں میں انڈیل رہا تھا۔ ارے میری منہ دکھائی کا تحفہ دینا تو بھول گئے۔ کیا منہ دکھائی کا تحفہ چاہیے؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی، نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھا، کہنے لگی ہاں کیا دیں گے؟ وہ اس کے بازوؤں میں اٹھاتا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیسے چلیں گے؟ چلنا تم نے مجھے سکھایا ہے، ویسے ہی چلوں گا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا، آپ چل سکتے ہیں؟ ہاں، گھر میں تو سب کو پتہ ہے چل سکتا ہوں، بس میری سونی کو ہی نہیں پتہ کہ چل سکتا ہوں۔ وہ خود کو کمرے میں بند کر کے شرمیلی دلہن بن کے بیٹھی ہوئی تھی، مجھ سے باہر کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ تو اس کی بات سن کے لا کے اسے کمرے میں بٹھایا اور وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ گاڑی میں بٹھایا اور اتنی زیادہ محبت کرتی ہو، یہ کہتے ہوئے مجھے آپ سے کب محبت ہوگی؟ وہ ایک دم سے اسے کھینچ کے اپنی آغوش میں بٹھا گیا۔ اب اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ میرے ساتھ ساتھ ڈرائیونگ کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ محبت سے اس کے گرد بازو حائل کیے ہوئے تھے۔ وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اب مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا اور وہ نرمی سے اسے پوچھنے لگی، جہاں صرف تم ہو، میں ہوں، ہم دونوں تنہائی ہو اور اس کے علاوہ ہمارے درمیان کچھ بھی نہ ہو۔ دھیان سے ڈرائیونگ کریں، اگلی دفعہ مجھے بھی نہ معذور کر دیجیے گا، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے اسے اپنے قریب کر گیا، اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ مجھے بہت زیادہ شرم آ رہی ہے۔ ارے میری جان، اتنی جلدی شرم آ گئی؟ ابھی تو میں نے کیا بھی کچھ نہیں، ابھی تو میں نے بہت کچھ کرنا ہے۔ اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ وہ شرم سے لال نیلی پیلی ہوئے جا رہی تھی۔ گاڑی ایک خوبصورت سے فارم ہاؤس کے سامنے رکی۔ آپ مجھے یہاں پہ کیوں لائے ہیں؟ ہماری پسندیدہ جگہ ہے، پتہ ہے مجھے یہ جگہ بہت زیادہ پسند ہے۔ میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات اس جگہ پہ ہی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے دوسری طرف سے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا۔ تمہیں پتہ ہے تم میرے لیے کیا ہو؟ جس نے مجھے ایک دوبارہ سے زندگی دی ہے، جس نے مجھے دوبارہ سے جینا سکھایا، جس نے مجھے یہ بتایا کہ زندگی بہت خوبصورت ہے، اسے مجھے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اسے اپنے بازوؤں میں اٹھاتا اندر کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ سونی، اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور بولتی، وہ اس کے لفظوں کو قید کر گیا۔ جیسے ہی کمرے میں لا کے اسے بیڈ پہ بٹھایا، اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا محبت اور عقیدت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیا تو وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کے لیے میرے پاس ایک شعر ہے، بہت خوبصورت سا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، ہاں نا، مجھے سناؤ۔ ویسے بھی مجھے تو عادت سی ہو گئی ہے، جب تک آپ کی شاعری نہ سن لوں مجھے تب تک نیند نہیں آتی۔
وہ دھیرے سے بولا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، پہلے مجھے چینج کرنا ہے، مجھے چینج کرنے کی اجازت ہے، یہ بہت زیادہ ہیوی ڈریس ہے۔ ٹھیک ہے جائیں آپ چینج کرائیں، میں بھی چینج کر لوں۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی ہلکے سے ڈریس میں آئی تو دانیال نے بھی ہلکا سا ٹراؤزر شرٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ آ کے بیڈ پہ بیٹھا تو وہ اس کی گود میں اپنا سر رکھ گئی، ہاتھ میں کتاب پکڑی، اسے شاعری سنانے لگی۔ ہر ایک شاعری کو وہ بہت خوبصورت انداز میں بیان کر رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا ایک ایک شعر کو محسوس کر رہا تھا۔ کبھی اس کی پیشانی کو چھوتا تو کبھی بوسہ دیتا، کبھی اس کی ہتھیلی پہ بوسہ دیتا۔ آج کی میری پوری رات ایسے ہی برباد کرنی ہے، شاعری سنا سنا کے۔ ہاں نا بالکل، وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، میں بہت زیادہ تھک گیا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے نا میری جان، سب سے زیادہ بیٹھا نہیں جاتا تو لیٹ جائے نا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے سینے پہ سر رکھ کے لیٹ گئی تھی۔ اب کی بار وہ اس کی شاعری سن رہا تھا۔ وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ بہت ہی چالاک لڑکی ہے، بچنے کے لیے میری رات برباد کر دی۔ اس کے چہرے پہ آئے ہوئے بالوں کو پیچھے کرتا اس کی گال کو سہلانے لگا، اس کے ایک ایک نقش کو محبت اور عقیدت سے بوسہ دیتے ہوئے اسے اپنا بنانے لگا، اور وہ اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ نہیں نہ مجھے سونا ہے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ میری جان، میں اتنے خوبصورت لمحات کے لیے آپ کو یہاں پہ لایا تھا اور آپ کو سونا ہے؟ وہ بچوں کی طرح اس سے بول رہا تھا، مگر وہ بھلا اس کی باتیں کہاں سننے والی تھی۔ آپ کو پتہ ہے ابھی مجھے اسٹڈی کرنی ہے نا۔ لو جی، اس دن مجھے بتا رہی تھی کہ تمہیں بچے چاہیے، اب تم کہہ رہی ہو تمہیں اسٹڈی کرنی ہے۔ نہیں بھائی، یہ تو معصوم سے غلط ہے نا، وہ نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں بول رہی تھی، مگر آنکھیں اس وقت مکمل طور پہ کھلی ہوئی تھی جب وہ اسے گستاخیاں کرنے لگا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو دوسری طرف موجود نہیں تھا۔ رات والے لمحات اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے تو اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ ہائے اللہ، مجھے اتنی زیادہ شرم کیوں آ گئی؟ وہ اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ وہ شوور لے کے باہر نکلا تو اسے یوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کے بیٹھا ہوا دیکھ کے اس کا بے ساختہ ہی قہقہ بلند ہوا۔ کیا ہو گیا ہے بیگم؟ ایسے شرما کیوں رہی ہو؟ آپ تو مجھ سے بات ہی نہ کریں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی، اور وہ اس کے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھوں کو اس کے چہرے کو آگے سے ہٹایا۔ وہ دوبارہ سے اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ نہیں کرے نا، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ وہ شرماتے ہوئے بولی۔ ہائے اللہ، کیسے شرم سے لال سرخ ہو گئی ہو۔ اسے مما کی کال آ چکی تھی، سب لوگ ناشتے پہ ویٹ کر رہے ہیں، پر ایک حسینہ کو اٹھنے کا ٹائم ہی نہیں مل رہا۔ تمہیں پتہ ہے ماہین گھر آئی ہوئی ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا تو وہ ایک دم سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے؟ ابھی تک آپ کو اپنی وہ معشوق یاد ہے؟ وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں، میں تو پکا اس کا عاشق تھا، وہ اسے چڑھانے کے لیے بولا۔ بدتمیز، آپ کتنے بدتمیز ہیں، اس کے سینے پہ مکہ مارتے ہوئے بولی۔ وہ کہنے لگا، ہاں نا، بہت برا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں کہنے لگا، رات کو آپ نے میری برائی دیکھی تھی، جب آپ میرا نام پکارتی تھی، آپ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، آپ کہتی تھی دانیال۔ وہ اس کی نقل اتارتے ہوئے بولا تو اس کا چہرہ مزید شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں؟ اس کے کندھے پہ مکہ مارتے ہوئے بولی۔ ارے میری جان، تم تو میرا چھوٹا سا بچہ ہو، اس کی گال کو کھینچتے ہوئے بولا۔ ہاں، بچے کی رات کو آپ نے جان نکال دی تھی، وہ اسے پیچھے دھکا دیتے ہوئے بولی۔ وہ باتھ روم کی طرف چلی گئی تھی۔ کافی وقت بعد وہ شوور لے کے آئی تو وہ پریشان سا بیٹھا ہوا تھا۔ کتنی دیر لگا دی، اتنی دفعہ کالز آئی ہیں۔ وہ جا کے آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اسے اپنے ہی سار میں لے گیا تھا۔ اب آپ لیٹ کروا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میری بیگم کے چہرے پہ چھائے ہوئے رنگ دیکھ کے باہر سے آئے ہوئے لوگ جل بھن جائیں۔
وہ ماہین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ وہ مڑ کے اسے دیکھنے لگی تھی۔ ایسی بات ہے جو آپ کی گردن پہ ناخن مارے ہیں، یہی دیکھ کے باہر کے لوگ چل بھن جائیں گے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تو اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا گیا۔ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو مکمل طور پہ بدل کے رکھ دیا ہے۔ مجھے لگتا تھا شاید آپ کبھی ایسے نہیں ہوں گے۔ آپ بڑے خڑوس قسم کے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کی بیگم کا کیا بنے گا۔ آپ کو تو رومانس کرنا بھی نہیں آتا ہوگا، لیکن آپ تو توبہ توبہ۔ وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے کھینچ کے اسے اپنے قریب کر گیا۔ واقعی میں وہ توبہ توبہ والا بندہ بالکل نہیں تھا۔ وہ تو تمہارے ناولوں نے مجھے توبہ توبہ والا بندہ بنا دیا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ میں نے زبردستی تو نہیں نہ بولا تھا، میں نے تو بس اس دن سنائے تھے۔ اس کے بعد تو آپ خود کہتے تھے مجھے ناول سناؤ، مجھے تب نیند آتی ہے۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ دونوں باتیں کرتے رہے۔ ویسے رات ولیمے کے فنکشن میں تمہارے چہرے سے صاف پتہ چلے گا رات کو شوہر نے کتنی محبت دی۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اس سے چھیڑنا نہ بھولا۔ وہ دونوں ناشتہ کر کے ہی گئے تھے۔ وہ دونوں جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو نادیہ بیگم خونخوار نگاہوں سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ ویسے ذرا شرم نہیں آتی؟ نئی نویلی دلہن کو لے کے کہاں چلے گئے تھے؟ مما کیا ہے نا، اکیلے میں وقت گزارنا تھا، میں نے ناول سننے تھے، اس کی پوئٹری سننی تھی، اس وجہ سے کہیں دور چلے گئے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ماہین کو وہ دیکھ چکا تھا۔ نادیہ بیگم نے مسکراتے ہوئے خوبصورت سی معصوم سی بہو کو دیکھا، اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ چلے ٹھیک ہے مما، اب اپنی بہو کے ساتھ وقت گزاریں، مجھے تو بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے، میں سونے جا رہا ہوں۔ یہ تو صبح کے 10 بجے تک سوئی ہوئی تھی، تبھی تو اسے اٹھا نہیں جاتا، اب میں سونے کے لیے جا رہی ہوں۔ یہ کہتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے ماہین کو دیکھا اور ماہین کو عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو اسے پاگلوں کی طرح محبت کرتا تھا، بہت زیادہ ٹوٹ کے چاہتا تھا۔ آج کیسے اسے اگنور کر کے چلا گیا؟ اسے حیرت بھی ہو رہی تھی، بہت زیادہ غصہ بھی آیا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ سب سے چھپ چھپاتی کمرے کی طرف آئی۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، پورا کمرہ گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ رات انہوں نے یہاں پہ گزاری بھی نہیں تھی۔ دانیال، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، تم تو چل پھر نہیں سکتے تھے۔ سونی کا ہی سوچ رہا تھا۔ وہ پیچھے کھڑی ہوئی ماہین کو دیکھ کے کہنے لگا، ماہین اگر کوئی بات کرنی ہے تو بعد میں کر لینا، ابھی میں نے سونا ہے، رات کو ولیمے کا فنکشن بھی ہے، تو پلیز مجھے ڈسٹرب مت کرنا، مجھے تم سے فی الحال کوئی بات نہیں کرنی۔ دانیال، میں واپس تمہاری زندگی میں آنا چاہتی ہوں۔ دانیال کے لبوں پہ ایک طنزیہ سی مسکراہٹ آئی تھی۔ کیوں؟ آپ میری زندگی میں واپس کیوں آنا چاہتی ہیں؟ میرا آپ سے کیا ہی رشتہ ہے، کیا ہی تعلق ہے؟ وہ کہنے لگی، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے نا دانیال۔ وہ اس کے پاس آنے لگی، پلیز تھوڑا دور رہ کے بات کرو، میری بیوی کو بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا کہ کوئی عورت یوں میرے پاس آئی ہے۔ تم تو بیوی کے غلام بن گئے ہو۔ غلام نہیں، اس سے بھی بڑا کوئی درجہ ہوتا تو وہ بن جاتا، لیکن فی الحال میں اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ مہربانی ہوگی کہ آج کے بعد یوں میرے کمرے میں مت آنا۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ ماہین کو پہلی دفعہ احساس ہوا تھا کہ اس نے کیا کھو دیا۔ یہ شخص اسے پاگلوں کی طرح محبت کرتا تھا، مگر آج وہ اسے کھو چکی تھی۔ وہ ایک دم سے اس کے پاس آتے ہوئے اس کے سینے سے لگ کے رونے لگی تھی۔ اس نے خود سے دور کیا۔ خبردار ماہین، تم نے یوں میرے پاس آنے کی کوشش کی، میری بیوی ہے کوئی میرے نکاح میں ہے، میں ایسے تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتا۔ ویسے بھی یہ بات تم ہی کہتی تھی کہ میں تم سے چپکنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ غصے میں بولا۔ اتنے میں سونی کمرے میں آئی۔ ماہین آپی، آپ میرے شوہر کے پاس کیا کر رہی ہیں؟ وہ نرمی سے گویا ہوئی۔ کچھ بھی نہیں، یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ سونی دروازے کو لاک لگاتے ہوئے کمرے میں آئی، دونوں بازو سینے پہ باندھتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔
بیگم قسم لے لو میں نے اس کے ساتھ کوئی الٹی سیدھی حرکت نہیں کی۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے بولی، خبردار آج کے بعد مجھے اس لڑکی کے آس پاس نظر آئے، جان نکال لوں گی تمہاری۔ اس کی بات سن کے ایک دم سے اسے اپنے قریب کر لیا۔ تو اب رات کو ہی نکال چکی ہیں میری۔ اس کی بات سن کے ایک دفعہ پھر سے اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہوا۔ ولیمے کے فنکشن میں جب وہ انٹر ہوا تو اسے اندازہ ہوا تھا کہ ماہین واپس جا چکی ہے، اور وہ جانتا تھا وہ کبھی اسے دیکھ نہیں سکتی۔ ولیمے کے فنکشن میں وہ دونوں سے خوش نظر آ رہے تھے، مگر اس سے زیادہ تو اب سونی کی قدر ہونے لگ گئی تھی، جس نے اسے جینا سکھایا، ورنہ اسے لگا تھا ماہین کے چھوڑنے کے بعد شاید وہ کبھی زندگی میں کسی لڑکی کو قبول نہیں کر پائے گا۔ جس طرح ماہین نے اسے توڑا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ نا امید ہو گیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ شاید وہ کبھی اپنے قدموں پہ چل نہیں پائے گا، مگر سونی نے جس طرح اسے محبت دی، جس طرح اس کا خیال رکھا، یہاں تک کہ اس کے قدموں میں بیٹھ کے کئی گھنٹے تک اس کے قدموں کا مساج کرتی، یہ سارے احسانات شاید وہ کبھی نہ بھول پاتا۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ تھکی ہاری صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ سونی کیا ہوا ہے؟ اس نے محبت سے پوچھا تو بہت زیادہ تھک گئی ہوں، مجھے نیند آئی پڑی ہے۔ اس کی آنکھیں بند ہی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھتا، اس کے پاؤں کو اپنی گود میں رکھ دیا۔ کیا کر رہی ہیں؟ پاگل ہیں کیا؟ آپ تھک گئی ہو؟ نہ، میں آپ کے پاؤں دبا دیتا ہوں۔ وہ محبت سے اس کے پاؤں کو دبانے لگا۔ آپ پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ کیا کر رہے ہیں؟ اسے کندھوں سے پکڑ کے اپنے پاس بٹھایا۔ ہاں، مجھے یہاں پہ سکون ملے گا، یہاں پہ میری تھکاوٹ اتر جائے گی۔ وہ اس کی آغوش میں سماتی، اس کے سینے میں اپنا سر ٹکا گئی۔ وہ محبت سے اسے دیکھنے لگا۔ سونی، ہم دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، ہم دونوں کبھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے، وہ معصوم بچوں کی طرح بولا۔ سونی کو اس وقت اس شخص پہ بہت ٹوٹ کے پیار آیا۔ مسکراتے ہوئے اس کی بیئرڈ کو چھیڑتے ہوئے کہنے لگی، کبھی بھی نہیں آپ کو چھوڑ کے جاؤں گی، بس اگر ہمیں کچھ جدا کرے گا تو وہ موت ہی جدا کرے گی۔ اس کی بات سن کے وہ اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ گیا۔ ابھی موت کا ذکر مت کرو، ابھی تو ہماری زندگی شروع ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لیتا اپنی آنکھیں بند کر گیا۔